السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے رویے۔ رویے کیا ہوتے ہیں؟ رویے کس بلا کا نام ہے؟ یہ بچوں کے رویے کیسے ہونے چاہیے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم رویوں کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ رویے ہوتے کیا ہیں۔ اصل میں نے کل دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ویسے ہی جنرلی پوچھا دوستوں سے کہ رویے کا کیا مطلب ہے، تو بڑا سمپلی سے جواب آیا کہ رویے کا مطلب سلوک ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رویہ میننگ کے لحاظ سے بہت زیادہ وسیع ہے، تو اگر ہم یہ سلوک کہہ کے اس کے میننگ کو ایکسپلین کر دیں تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ میرے خیال کے مطابق ہماری تمام قول و فعل، حرکات و سکنات، ہماری باڈی لینگویج اور ہمارے جیسچر وغیرہ، جو یہ سارے کے سارے ہمارے رویے میں آتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، جو بھی بندہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی بھی وہ کام کرتا ہے، وہ آپ کوشچن کرتا ہے اور آپ اس کے رسپانس میں جو اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں وہ آپ کا رویہ ہے۔ اب مجھے چھوٹے بچوں کے رویے آبزرو کرنے کا ذرا زیادہ بینگ اے ٹیچر ایکسپیرینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قوم کا بیڑا ہی گرک کر دیا ہے۔ رویے بچوں کے رویے اتنے خراب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے بچوں کو رویوں میں کیا دیا ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، لالچ، طمع، یہ ساری کی ساری عادتیں ہم نے نئی نسل کو ان کے رویوں میں جنریٹ کر دی، اور وہی جا کے وہ عملی زندگی میں ابھی سے وہ شو کرا رہے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ جوان ہوں گے، اس ملک کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہے، تو ظاہری بات ہے رویے تو انسان کے ساری زندگی ساتھ چلتے ہیں۔ رویوں میں بچوں کے رویوں کی پرورش کے معاملے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کے بعد اساتذہ کا ہے۔ بچہ جو گھر سے چیز سیکھتا ہے وہ ساری عمر اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ گھر میں ہیں، وہ بندہ آپ سے ملنے چاہ رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں باہر ہوں۔ اب آپ تو ویسے سرسری کہہ دیا، آپ کے بچے نے سنا، اور وہ کیا اس کا وہ جو رسپانس کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ عملی زندگی میں جب جائے گا، آپ کو دیکھے گا کہ وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ لہذا بچوں کی تربیت کے لیے والدین کے جو رویے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے عمل ہیں، اور وہ کس طرح کے ہونے چاہیے رویے؟ ظاہری بات ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو رویے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں، اور رویے میرے خیال میں ایسی چیز ہے کہ یہ ایک لباس کی طرح کے ہیں۔ اب وہ لباس آپ نے خود پہنا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کے بچوں کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جس طرح کا بھی ہیو کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، بچے آپ کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ہی کریں گے۔ اب بچوں میں عمدہ رویے کس طرح ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی تربیت کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کو ہر وقت مد نظر رکھنی چاہیے، اور کوئی ایسی بات جو کہ معاشرتی طور پر ہمارے کسی بھی فرد کے لیے نقصان دہ ہے، اگر آپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ بچہ اس کو سیکھتا ہے، وہ بھی جا کے وہی کچھ کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ رویے بولتے ہیں اور کچھ محسوس کیے جاتے ہیں؟ رویوں کے معاملے میں یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیں کیا سیکھتے ہیں ہم۔ ہماری یہ برے صغیر کی تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم دین تھے، نام تھا ان کا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ وہ بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ ایک دفعہ کہیں وہ تقریر کرنے گئے تو تقریر ختم ہوئی، کھانا لگ گیا، تو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ساتھ ایک بھنگی جھاڑو دے رہا تھا۔ اس دور میں بھنگی کہتے تھے یہ جھاڑو دینے والے سویپر کو۔ تو آپ نے دیکھا تو کہا بھی، اس کو آواز دی کہ آ کے میرے ساتھ نا کھانا
اس نے سوچا اب اتنا بڑا بزرگ ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ جا کے کھانا کھا سکتا ہوں. اس نے سنی انسنی کر دی. انہوں نے دوبارہ آواز دی, بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آ کے میرے ساتھ کھانا کھا لیں. لیکن وہ نہیں آیا. آپ پھر اپنی جگہ سے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب اٹھے اور جا کے اس کو پکڑ کے ساتھ لے آئے. جب لا کے تو اس کو کھانا کھلانا شروع کر دی, یعنی لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑا, سالن لگایا اور اس کے منہ میں ڈالا. وہ لقمہ تو ذرا بڑا تھا, اس نے جتنا اس کے منہ میں آیا دے دیا, اور باقی جو بچ گیا وہ آپ کے خود عطا اللہ شاہ صاحب نے اپنے منہ میں ڈال دیا. اب وہ لقمہ ایک ہی لیا اور وہ بندہ ادھر سے دوڑ گیا. کچھ دیر کے بعد وہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے, ایک بچہ تھا تو اس کی بیوی تھی, وہ ساتھ لے کے ان کو آ گیا اور انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمیں کلمہ پڑھا. یہ رویے تھے اچھے. ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں یہ آپ خود سوچ لیں. اور اگر آپ بچوں کی رویوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں تو آپ کا بچہ کسی بھی ادارے میں پڑھ رہا ہے تو آپ کبھی پیچھے تو جائیں. ٹیچر سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پوچھیں کہ ہمارا بچہ جو اسکول میں اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح کی ہے, اخلاقی طور پر بچوں کے ساتھ کس طرح کا اس کا میل جول ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. یہ ساری باتیں جب آپ ٹیچر سے ڈسکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تربیت ہے نا, رویہ آپ اس میں جو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں مددگار ثابت ہوگی. یہ رویے جو ہے نا یہ ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں. رویے پکیزہ سوچوں کا نام ہے, ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اب ہم جو ہے نا دولت ہمیں بڑی پیاری چیز ہے, لیکن جن پہ ہم خرچ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ اس سے زیادہ پیارے ہیں تو ان پہ خرچ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے بچے ہیں جن پہ ہم دولت خرچ کر کے حساب بھی نہیں کرتے کہ ان پہ کتنی خرچ ہوئی ہے. تو جب سارا کچھ آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو خدا را اپنے بچوں کے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یا ان میں اچھے رویے پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اپنی جو ہے نا وہ کوشش کریں. انشاءاللہ وہ جو رویے ہیں نا وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ اساتذہ سے بھی جا کے ملیں, ان سے بھی کچھ گزارش کریں کہ ہمارے بچوں کو کچھ تربیت کریں. ویسے تو مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا بریک کرنا. رویوں کے متعلق تھوڑی سی بات اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ سن لیں. جتنی چاہو محنت کر لو, ترقی ہم صرف اس وقت ہی کریں گے جب رویے اور لہجے بدلے. رویے بلندیوں کے سفر کا نام ہے, اعلیٰ جذبے اور سوچ کا نام ہے. رویے ہمارا کل اثاثہ ہے. رویے پکیزہ سوچ کے ترجمان ہوتے ہیں. تو خدا را میری آپ سے یہ التماس ہے کہ بچوں کے رویے کے معاملے میں تھوڑی سی توجہ دیں اور ان کی سوچ کو بدلیں. تو وہ اسی وقت ہی بدلے گی جب ہماری سوچ بدلے گی. تو اللہ حافظ, السلام علیکم, ملتے ہیں اگلی ویڈیو.